دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان بستے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا، کسی کو اپنے حسن پر ناز ہے اور کوئی اپنی بدصورتی پر شرمسار، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کے دانت، کسی کی دو آنکھیں ہیں اور کسی کی ایک۔ بعض تو ایسے ہیں جو یکسر اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہیں۔ غرض دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ اپنے اندر انفرادی خصوصیات بھی رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی ذات پر ناز بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کی اہمیت بھی محسوس کرتے ہیں۔ انہی لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں سے ایک سراج بھی تھا، مستقل مزاج اور زندہ دل سراج۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے بچپن ہی میں اٹھ گیا۔ اب اس کا مختصر سا خاندان ایک چھوٹی سی زمین پر کاشت کر کے گزر بسر کیا کرتا تھا، جو شہر سے دور کسی چھوٹے سے گاؤں میں واقع تھی۔ اس کی ماں ایک روشن خیال اور باہمت خاتون تھی۔ اس نے ہزاروں مصیبتیں سہیں اور سینکڑوں صعوبتیں جھیلی تاکہ اس کا بیٹا پروان چڑھے اور خاندان کا سہارا بنے۔ اس نے اپنے بیٹے کی روشن زندگی پر اپنے مصائب و تکالیف کی چھاؤں تک نہ پڑنے دی، اور سراج دنیا کے ہر رنج سے دور تعلیم حاصل کرتا رہا اور ترقی کرتا گیا۔ سراج کی چھوٹی بہن رفیہ اور بھائی محمود گاؤں میں اپنی ماں کے پاس ہی رہتے تھے۔ سراج نے BA کا امتحان کافی امتیاز سے پاس کیا، اور اپنی ماں سے اس نے کہا کہ اب اس کی تعلیم ختم ہو چکی اور وہ اس قابل ہے کہ خاندان کی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور ان کا بار خود اٹھائے۔ چنانچہ اب وہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال عملی زندگی میں داخل ہو کر خود کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹے کے جوان عزم پر مسکرا دی، لیکن اس نے اپنی ذمہ داریاں اسے سونپ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ عملی زندگی بظاہر جس قدر آسان اور بھلی معلوم ہوتی ہے، اسی قدر دشوار اور مشکل بھی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا جوان بیٹا اتنی کم عمری ہی میں اس کی مشکلات میں پھنس کر پریشان ہو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ واپس جا کر کسی جامعہ میں شرکت حاصل کرے اور MA کی تیاری شروع کر دے۔ سراج نے لاکھ سر مارا کہ اتنی ہی تعلیم کافی ہے اور مزید تعلیم حاصل کرنے سے عملاً کوئی فائدہ نہیں، لیکن دھن کی پکی ماں نہ کبھی ماننے والی تھی نہ مانی۔ مجبوراً سراج گاؤں سے واپس ہوا۔ جس زمانے میں وہ کالج میں پڑھتا تھا، اسی زمانے سے اس کو علمی اور ادبی محفلوں سے کافی لگاؤ تھا۔ وہ اکثر ان جلسوں میں شریک ہوا کرتا، خود جوان دل رکھتا تھا اور اس دل میں جذبہ بھی تھا اور امنگیں بھی۔ اس نے جو نظم بھی کہی اعلیٰ اور معیاری کہی۔ اس کے باوجود شعر و شاعری میں وہ اس قدر نام حاصل نہ کر سکا جتنا کہ ایک ادیب کی حیثیت سے وہ ایک اچھا لکھنے والا تھا۔ اس کے خیالات انقلابی تھے، وہ غریبوں اور مفلسوں کا ہمدرد تھا۔ اس نے اپنے دماغ اور قلم کی تمام صلاحیتیں اسی موضوع پر صرف کر ڈالیں۔ اس کے چند چیدہ چیدہ ناول بہت قدر کے ساتھ پڑھے جاتے تھے، اور افسانوں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ ایک تو موضوع زندہ اور جوان، دوسرے سراج کا انوکھا اور انفرادی طرز بیان گویا سونے پہ سہاگا تھا۔ چنانچہ ایک قلیل عرصے میں ہی ادبی میدان کے بڑے بڑے سورماؤں کو اس نے پچھاڑ دیا، اور بہت جلد یہ نوجوان اپنے قلمی نام ادیب سامری سے زبان زدے خاص و عام ہو گیا۔ اس کے قلم میں جولانی تھی اور دماغ میں تڑپ۔ وہ جو کچھ بھی لکھتا فن کی گہرائیوں میں ڈوب کر۔ اس کی اس انفرادی خصوصیت کی بنا پر ایسے محسوس ہوتا جیسے مصنف خود اس ماحول کی خاک چھان چکا ہے اور اس کا بنظر غائر مطالعہ کر چکا ہے، جس کو وہ اپنے افسانہ یا ناول میں بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ناول شرابی ادبی حلقوں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس ناول میں مصنف نے ایک شرابی کی نفسیات اور احساسات کو اس استادی سے اجاگر کیا تھا کہ اچھے اچھے کہنہ مشق ادیب بھی انگشتے بدنداں رہ گئے۔ چنانچہ جب سراج گاؤں سے علی گڑھ آیا تو امیر جامعہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سراج کا کسی ادبی جلسے میں ان سے تعارف ہو چکا تھا۔ جب امیر موصوف کو یہ معلوم ہوا کہ سراج حصول علم کی غرض سے ان کی جامعہ میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ امیر موصوف سراج کو ان نوجوانوں میں شمار کرتے تھے جو مستقبل میں اپنے ملک و قوم کی نمایاں اور گراں قدر خدمات انجام دینے والے تھے۔ سراج ابھی امیر جامعہ سے مصروف گفتگو ہی تھا کہ کسی کام سے اسٹوڈنٹس یونین کا سیکرٹری احمد کمرے میں داخل ہوا۔ امیر جامعہ نے اس کا سراج سے تعارف کروایا۔ احمد یونیورسٹی کا ایک ہونہار طالب علم سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف تعلیم بلکہ تفریح اور کھیل کے میدان میں بھی اس کو امتیاز حاصل تھا، اسی لیے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ احمد اور سراج کی امیر جامعہ کے اجلاس پر یہ دوسری ملاقات تھی۔
یہ دونوں اس سے پہلے بھی ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کالج نیا نیا کھلا تھا اور تعلیم کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک دن احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ فٹ بال فیلڈ پر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بے ہنگم سے نوجوان پر پڑی جو گھاس پر کھدر کے لباس میں ملبوس بے تکلفی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک تازہ مصور پرچہ پڑا ہوا تھا۔ احمد نے سراج کے غور و فکر کے انداز کو دیکھ کر اس کو فلسفی کا نام دیا، جس کے جواب میں سراج مسکرا دیا، ایک عجیب سی مسکراہٹ جو بے اختیار احمد کو اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ اپنی ناکامی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس دن پہلی مرتبہ اس نے اس عجیب و غریب نوجوان سے شکست کھائی۔ اس کے بعد جب امیر جامعہ کے اجلاس پر ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو اپنے تعارف کے بعد سراج نے امیر موصوف سے مسکرا کر کہا، آپ نے مسٹر احمد کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایک فلسفی بھی ہوں۔ احمد اس قدر بھولا نہیں تھا جو سراج کے اس طنز کو محسوس نہ کر سکتا۔ اس دن سے اس کو سراج سے نفرت ہو گئی۔ دونوں ہم جماعت اور ایک دوسرے کے رقیب تھے۔ احمد اپنے دوستوں کے سہارے اس کو ذکر دینے پر تلا ہوا تھا۔ جب کبھی سراج کتابیں بغل میں دبائے لائبریری کا رخ کرتا تو احمد اور اس کے دوستوں کی جماعت اس کو فلسفی، دادا جان اور عاشق ناکام کے ناموں سے پکارتی اور اس پر کہے لگاتی، لیکن ان تمام حملوں کا انہیں ایک ہی جواب ملتا، وہی تیز اور چبھتی ہوئی مسکراہٹ۔ جب نئے سال کے سلسلے میں یونین کے انتخابات شروع ہوئے تو احمد کے مقابلے میں سب سے پہلے سراج کھڑا ہوا۔ احمد کے متکبر اتوار نے بہت سے طلباء کو اس کا مخالف بنا دیا تھا اور وہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جانے لگا تھا۔ چنانچہ سراج کو احمد کے مقابلے میں فتح ہوئی۔ پھر ان دونوں کی رقابت نے اس قدر طول کھینچا کہ احمد کو اپنی پرانی شہرت کے متاثر ہونے کا خوف لاحق ہوا اور وہ اس رقابت سے مجبوراً دستبردار ہو گیا۔ اس نے سراج سے صلح کر لی اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ احمد نے جب سراج کا قریب سے مطالعہ کیا تو اس کے کردار کی بلندی اور اخلاق کی خوبیاں ایک ایک کر کے اثر انداز ہوئیں اور احمد کو ہمیشہ کے لیے سراج کا بندہ بے دام بنا دیا۔ اس طرح دونوں رقیب ایک دوسرے کے اتنے گہرے اور سچے دوست بن گئے کہ ان کی دوستی کی سرحدیں بھائیوں کی محبت سے ملنے لگیں۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ وہی احمد جو سراج کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے فرضی قصے گھڑ لیا کرتا تھا اور ان کو خوب نمک مرچ لگا کر لوگوں میں بیان کیا کرتا تھا، اور جو لوگوں میں اس کا مذاق اڑا کر کرخت اور حکارت بھرے کہے لگا کر اپنے دل کے سارے رشک و حسد کو تسکین دیا کرتا تھا، اب اسی کی زبان اس کی تعریف کرتے، اس کے محاسن اور خوبیوں کو سراہتے اور اس کی بڑائی اور برتری کا گن گاتے نہ سوکھتی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانوی ناول جس کا نام ہے داستان۔ اس ناول کے مصنف ہیں بدنام رفیعی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سراج ایک عجیب و غریب طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے خیالات اور اس کی باتیں دوسرے نوجوانوں سے بالکل مختلف تھیں۔ وہ عملی دنیا کا انسان تھا۔ اس کو تصورات اور جھوٹی امیدوں سے ازلی بیر تھا۔ وہ عمل چاہتا تھا اور عمل صرف اسی انسان میں ہو سکتا ہے جس میں مستقل مزاجی اور حوصلہ موجود ہو۔ شکل و صورت معمولی، ناک نقشہ دل فریب اور جاذب نظر کھلتا ہوا گندمی رنگ، لیکن اس کی شخصیت کی دو خصوصیات ایسی تھیں جن کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک تو اس کی دراز قامتی، دوسرے اس کے ملائم سیاہ بال جو ایک خاص اہتمام سے ایک خاص انداز میں جمائے جاتے تھے۔ سراج کی طبیعت میں لاپرواہی کا عنصر زیادہ غالب تھا۔ وہ بناوٹ اور دکھاوے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کا ظاہری بانک پن نہیں بلکہ اس کے کردار اور اخلاق ہیں۔ انسان کی بڑائی دراصل اس کے کردار کی بلندی اور استقلال پر مبنی ہے۔ اسی استدلال کی بنا پر وہ کالج کی کئی لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی کڑی تنقیدوں کا نشانہ بنا ڈالتا۔ بعض اوقات خود احمد بھی اس کی ان تنقیدوں سے نہ بچ سکتا۔ وہ اس کے کردار کے کھوکھلے پن اور ایک مبصر اور نقاد کی طرح مسکراتا، ایسی مسکراہٹ جس میں طنز و حکارت کا پہلو پوشیدہ ہوتا۔ وہ اکثر کہا کرتا، اس بات پر نہ جاؤ کہ کسی شخص کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس میں دوسروں کو لبھانے کی صلاحیت ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں اپنے اندر پیچھے چھپے ہوئے شیطان کو مارنے کی کتنی طاقت ہے۔
کیونکہ یہی شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور گناہ کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اس کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھتا اور وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، مجھے دیکھو کس قدر قابو ہے مجھے اپنے اس شیطان پر، مجال ہے جو سرکشی کر جائے، جہاں اس نے اپنا راستہ بدلا فوراً کان پکڑ کر سیدھا کر لیتا ہوں۔ اس وقت اس کے لہجے میں احمد کو صداقت اور سچائی جھلکتی نظر آتی اور وہ اس کے کردار کی مضبوطی اور برتری سے مرعوب ہو جاتا۔ گو احمد کو سراج کی بڑھتی ہوئی تنقیدیں بری لگتیں، کیونکہ وہ بھری محفل میں بھی کسی کو ذلیل کر ڈالنے سے نہیں چوکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ برا ہونا اور اپنی برائی کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا انتہائی کمینہ پن ہے، اور میں کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ شاید یہی خیال تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی خود اپنے آپ پر بھی اتنی ہی کڑی تنقید کر ڈالتا، اپنی ایک ایک کمزوری کو منظر عام پر لاتا، خود بھی کہے لگاتا اور دوسروں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ اس طرح وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر ڈالتا، لیکن یہ سب کچھ کسی بری نیت یا پست مقصد کے لیے نہیں، بلکہ بقول خود اس کے حق و صداقت کے لیے۔ سراج کی یہی عادت خراب تھی، لیکن اس کی نیکیاں اور اچھائیاں اس چھوٹی سی کمزوری سے کہیں زیادہ تھی، اور خود یہ کمزوری بھی در حقیقت کوئی کمزوری نہیں تھی۔ جب کبھی وہ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیتا اور ان کا مذاق اڑاتا تو احمد حیران رہ جاتا کہ آیا اس عجیب و غریب نوجوان میں خودداری کا جذبہ بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو کیوں وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ لیکن سراج کی طبیعت کے اصرار کو کوئی نہ سمجھ سکتا، شاید احمد بھی نہیں۔ اس کے جذبات سمندر میں کبھی تلاطم نہ آتا، وہ ہمیشہ ساکن رہتا اور کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ اس کے دل میں کون سے طوفان اٹھ رہے ہیں اور وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ سراج کی ان بڑھتی ہوئی تنقیدوں سے خاص طور پر لڑکیاں بہت جلتی تھی، کیونکہ وہ اس معاملے میں ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ چنانچہ وہ احمد سے کہتا، ہر باعیب اگر آئینہ دیکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کو بھی اپنے عیبوں سے بھرے ہوئے چہرے میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور نظر آتی ہے، اور وہ اس خوبی کا بار بار مشاہدہ کر کے اس سے کافی لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ خوبی دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ اسی ایک حسن کو اجاگر کرنے کے لیے ہر شخص اچھے سے اچھا لباس استعمال کرتا ہے اور اپنی آرائش و زیبائش میں کئی کئی گھنٹے صرف کر ڈالتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید آج دنیا میں کوئی بھی اس قدر فیشنیبل، اپ ٹو ڈیٹ اور بانکا ترچھا نظر نہ آتا۔ مجھے اپنے آپ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود لڑکیاں مجھ میں جانتے ہو کیوں دلچسپی نہیں لیتی؟ صرف اس لیے کہ میں ان کی خوشامد نہیں کرتا، ان کے گیسوؤں کو سنبل سے تشبیہ نہیں دیتا، اشرف کی طرح ان کی شان میں قصیدہ نہیں لکھ ڈالتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عورت بھی ایک انسان ہے۔ اس کے بال صرف بال اور ہونٹ صرف ہونٹ ہیں، اور ان میں عطر نہ مہکتا ہے اور نہ ان سے شہد ٹپکتا ہے، نہ وہ کوئی جنت کی حور ہے اور نہ کوہ کاف کی پری۔ البتہ میں اس قدر بتا سکتا ہوں کہ عورت صرف عورت ہے اور ایک انسان۔ ان سب باتوں کے باوجود سراج بھی ایک انسان تھا، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا، اس دل میں بھی آرزوئیں اور امنگیں تھی، اور ایک درد، ساری انسانیت کا درد، ساری کائنات کا درد۔ اسی درد نے اس کو اس قدر حساس اور سخت بنا دیا تھا۔ وہ بے جا تکلفات اور بے بنیاد رسم و رواج کے بالکل خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان کو جسمانی اور روحانی ہر طرح کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، ورنہ اس جگہ انتہائی با ادب بن جاتا جہاں کی ادب و آداب کے متعلق ضرورت نہ ہوتی۔ وہ کسی راستے کے بھکاری کا احترام کیا کرتا اور بڑی عزت سے پیش آیا کرتا۔ جب اس سے اس کی اس حرکت کے متعلق استفسار کیا جاتا تو مبہم سا جواب دیتا کہ انسان کو ہر حال میں ایک رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ در حقیقت خود احمد بھی اس کے اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکتا، لیکن اس کو دوبارہ اسے پوچھنے کی جرت نہ ہوتی، اور بات دراصل یہ تھی کہ احمد کو سراج کی کمزوریوں اور سادگی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ فخریہ سراج کا ذکر کرتا اور اپنے دوست کی تعریف کرتے نہ شرماتا، کیونکہ وہ اس کی بڑائی اور برتری، نیک اور اچھے ارادے کا قائل تھا۔ یہی چیزیں سراج کے کردار کو لوگوں کی نگاہوں میں بلند کرتی تھی۔ جب کبھی احمد چھٹیوں میں گھر آتا تو ہمیشہ سراج کا ذکر کیا کرتا۔ اس کے عجیب و غریب خیالات اور نرالی خصوصیات نسرین کے دل پر اثر انداز ہوئیں۔ اس کو سراج سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ نسرین احمد کی چھوٹی بہن تھی اور مقامی جامعہ میں BA کی طالب علم تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کھلتا ہوا سرخ و سفید رنگ غضب ڈھاتا تھا۔ گھنی سیاہ پلکیں نشیلی اور مست آنکھوں کو اپنے دامن میں چھپائے رکھتی، جہاں پلکیں اٹھی کہ نظروں کے تیر دل کے پار ہوئے۔ نسرین کو اپنے زہد شکن حسن کا بخوبی احساس تھا۔
وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے نازک گلاب کی کومل پتیوں جیسے لب ہر وقت مسکراتے رہتے، جیسے مسکراہٹ انہی لبوں کے لیے بنی تھی۔ اس کے بالائی ہونٹ کا خم اپنے باپ زاہد حسین کی طرح غرور و نخوت کو ظاہر کرتا تھا۔ جب کبھی وہ کسی گہری فکر میں غرق ہوتی، اس کے چہرے کی سنجیدگی اور متانت میں اضافہ ہو جاتا، اور ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ سیاہ پلکوں اور گلابی ہونٹوں والی ساحرہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی، اور جب وہ ہنس رہی ہوتی تو اس کے چہرے کی سادگی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی۔ اس کی سنجیدگی دل دادگان حسن کو مروب کر ڈالتی، اس کی خامدار ابروؤں کا بل ہزاروں خنجروں کی چمن دیکھنے والے کے دل میں بھر دیتا، اور اس کی ایک مسکراہٹ تن مردہ میں نئی جان ڈال دیتی، اور اس کی ہنسی میں خالص دھات کے برتن کی کھنک اور ہزاروں چشموں کے بہتے پانی کا نغمہ بیک وقت محسوس ہوتا۔ نسرین کے حسن کی تازگی اور دل فریبی سے متاثر ہو کر ایک مرتبہ اس کے فیملی ڈاکٹر گوبندر رام نے زاہد صاحب سے ہنسی ہنسی میں کہہ دیا، اگر آپ اپنی اس گڑیا کو نرس بنا دیں تو شاید کئی بندگان خدا کی جان بچ جائے۔ بوڑھے ڈاکٹر کے اس ریمارک پر زاہد صاحب بھی مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا، نہیں ڈاکٹر، یہ گڑیا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ جب کسی کام سے دل اکتا جاتا ہے تو اس ننھی سی گڑیا سے کھیل لیا کرتا ہوں۔ نسرین کے چہرے پر شفق کی سرخی نمودار ہوئی اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ جاگیردار زاہد حسین کے غصے اور غضب سے سارا گھر کانپتا تھا، اور اگر نہیں ڈرتی تو یہ ننھی سی گڑیا جب ان کے چہرے پر غضب سے شکن پڑ جاتے اور ابرو پر بل آ جاتے تو نسرین دوڑ کر ان سے لپٹ جاتی اور مغرور جاگیردار کا سارا غصہ پانی کی طرح بہہ جاتا۔ زاہد صاحب اپنی اس بیٹی کو بہت چاہتے تھے، اور اسی چاہت نے نسرین کو سارے گھر میں فوقیت دی۔ اس کی ہر خواہش بلا چون و چرا پوری کر دی جاتی۔ کسی کو جرت نہ ہوتی کہ اس کو ناراض کر دے، لیکن نسرین سے لوگ جتنا ڈرتے تھے اتنا اسے چاہتے بھی تھے۔ خاص طور پر بوڑھا مالی تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ جب کبھی وہ جھک کر گھاس کاٹ رہا ہوتا تو اپنے خوشی کے لمحات میں نسرین دوڑ کر آتی اور اس کے سامنے گھاس پر بیٹھ جاتی۔ مالی ہزار خوشامدیں کرتا کہ وہاں سے ہٹ جائے تاکہ شام سے پہلے وہ اپنا کام ختم کر سکے، مگر وہ نہ مانتی۔ نسرین کو مالی کو ستانے میں اور مالی کو نسرین کے منانے میں بڑا مزہ آتا۔ آخر مالی اس کو ایک خوبصورت ہار بنا کر دینے کا وعدہ کرتا اور نسرین وہاں سے ٹل جاتی۔ گھر کے نوکر اس لیے بھی نسرین کی عزت کرتے کہ اس نے ایک دفعہ مالی کے پوتے کی بیماری میں بہت ہمدردی کا ثبوت دیا۔ 5 سالہ معصوم بچہ ٹائیفائڈ کا شکار ہوا اور نسرین نے اپنی ساری کوششیں اس کی جان بچانے میں صرف کر ڈالی۔ گو اس کے والد نے ہر چند اس کو منع کیا۔ سارے خاندان کی یہ لاڈلی احمد کو بھی بہت عزیز تھی۔ اس کی فرمائشیں پوری کرنے اور اس کو ستانے میں احمد کو بہت مزہ آتا۔ جب کبھی احمد چھٹیوں میں حیدرآباد آتا تو وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی۔ اس کے کالج کے قصے بڑی دلچسپی سے سنتی۔ احمد کچھ جھوٹ اور کچھ سچ ملا کر نئے نئے قصے اسے سنایا کرتا۔ ایک دفعہ احمد نے اس کو بتایا کہ آج کل ایک نیا طالب علم ایم اے کی کلاس میں داخل ہوا ہے۔ گو شکل و صورت سے معمولی نظر آتا ہے، لیکن ہے ہونہار اور قابل، اور ہر انتخاب میں میرا رقیب ہے۔ رقیب کا لفظ سن کر نسرین کو بہت غصہ آیا۔ بھلا ایسا کون ہے جو اس کے بھائی کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن جب احمد نے خود اپنی زبان سے اس کی اعلیٰ دماغی اور لیاقت کا اعتراف کیا تو نسرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور تھی بھی حیرت کی بات۔ 4 سال سے احمد سارے جامعہ پر چھایا ہوا تھا۔ ہر چھوٹا بڑا اس کی صلاحیت اور قابلیت کا معترف تھا، لیکن آج ایک ایسا نوجوان بھی پیدا ہو گیا جس نے ہر شعبے اور ہر دوڑ میں احمد کو ذکر دی۔ اس دن سے نسرین کو سراج کی ذات سے دلچسپی ہو گئی۔ دن بدن اس کا اشتیاق بڑھنے لگا کہ اس قدر دماغی صلاحیتوں اور غیر معمولی ذہانت کے انسان کو ایک نظر دیکھ تو لے۔ احمد کے بتائے ہوئے واقعات کی بنا پر ذہن میں نسرین نے سراج کا ایک خیالی پیکر تیار کر لیا۔ وہ ایسا ہوگا، اس نے سوچا، اس کی شکل ایسی ہوگی، وہ اس قسم کا لباس استعمال کرتا ہوگا، اس کے بال اس وضع کے ہوں گے۔ نسرین کے خیالی پیکر میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی ایک انسان میں جن کا ہونا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کہ سورج کے بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا۔ جب کبھی احمد حیدرآباد آتا تو نسرین اس سے سراج کے واقعات سنتی اور کافی غور سے سنتی۔ چونکہ اب سراج اور احمد ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے تھے اور احمد اس کی خوبیوں کا قریب سے مطالعہ کر سکتا تھا، اس لیے نسرین کو مزید معلومات وہم پہنچاتا، اور ان نئے انکشافات کی بدولت نسرین کا اشتیاق اور بڑھتا گیا۔ ادھر خود احمد کا ارادہ موسم گرما کی چھٹیوں میں سراج کو حیدرآباد بلانے کا تھا،
تاکہ فرصت کا سارا وقت وہ اپنے عزیز دوست کی صحبت میں گزار سکے۔ نسرین بھی اسی بات پر مصر تھی۔ ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ احمد نے نسرین کو ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ سراج ہی ادیب سامری ہے، جس کی ادبی صلاحیتوں اور فنکارانہ تحریر کے چرچے اس وقت عام تھے۔ نسرین کا ادبی مذاق کافی بلند اور سلجھا ہوا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ موجودہ ادبی دنیا میں بیشتر اناڑی اور غیر فنکار لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اپنی اسی بات کی تائید میں وہ متعدد ناولوں اور افسانوں کے نام گنا ڈالتی جو بیکار اور بیہودہ تھے۔ چنانچہ اس نے گنتی کے چند ادیبوں کو مطالعے کے لیے منتخب کیا، جن میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی اور شیر محمد اختر کے ساتھ ساتھ ادیب سامری بھی شامل تھا۔ وہ موجودہ دور کے ترقی پسند اور جدید لکھنے والوں کی قدردان تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ گو ان فنکاروں پر فحاشی اور بیہودگی کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے دراصل وہی کچھ لکھا جو انہوں نے اس دنیا میں دیکھا۔ ان کی کوئی بات غلط نہیں اور سچی بات کہنا کوئی گناہ نہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ان پر الزام لگانے والے پہلے اپنے سماج کی برائیوں کو دور کریں، پھر اگر کوئی ادیب انہیں برا کہے تو بے شک اسے مجرم گردانے۔ ادیب سامری کی صداقت اور سادگی اس کو بہت پسند تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ادیب میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو کرشن چندر میں ہیں، لیکن ادیب اس معاملے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اس کو ادیب اور اس کا آرٹ بہت مرغوب تھا اور وہ دل و جان سے اس کی عزت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں احمد نے اس سے اس راز کو چھپایا کہ سراج ہی ادیب سامری ہے، غالباً اس لیے کہ ادیب کے بارے میں نسرین سے جھگڑنے میں اس کو بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ادیب کو کسی قدر بھی برا کہہ دیتا تو نسرین اس کی مدافعت میں پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتی، پھر دونوں میں خوب بحث ہوتی۔ احمد کو یہ جھگڑا اور بحث بہت پسند تھی۔ وہ خواہ نسرین کو چھیڑا کرتا اور اس کے غصے سے محظوظ ہوتا، کیونکہ غصے کی حالت میں وہ بہت پیاری نظر آتی تھی۔ خوبصورت پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ جاتے، حسین آنکھیں آگ برسنے لگتیں۔ اس حالت میں بار بار وہ اپنے نازک ہونٹ غصے سے کاٹتی، جس سے ان ہونٹوں پر دانتوں کے سرخ سرخ نشان نمایاں نظر آتے۔ اس کے اس غصے کا انجام آنسوؤں پر ہوتا، وہ رونے لگتی اور احمد اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اسے مناتا اور بھولی لڑکی بہت جلد مان جاتی۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور ابھی گرمی کی چھٹیوں کا آغاز ہی تھا کہ اچانک نسرین کو احمد کا تار ملا۔ وہ اور سراج حیدرآباد آ رہے تھے۔ اس پرمسرت خبر کو سن کر نسرین بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کا نازک دل اس احساس سے دھڑکنے لگا کہ آج ایک عرصے بعد وہ پہلی مرتبہ اس پر اسرار نوجوان کو دیکھنے والی تھی، جس سے ملے بغیر اس کی عادات و اطوار اور انوکھے خیالات سے وہ اتنی اچھی طرح واقف تھی، جیسے برسوں سے وہ اس کے ساتھ رہتی آئی ہو۔ فوراً وہ اپنی سرمئی رنگ کی شاندار بیوک لے کر اسٹیشن حیدرآباد پہنچی۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کی بہت بھیڑ تھی اور ابھی ٹرین کی آمد میں کافی وقت تھا۔ اس وقت اس نے ہلکی عنابی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے سیاہ دراز گیسو دو چوٹیوں میں گندے ہوئے نازک گردن کے دونوں اطراف سینے پر دو زہریلی ناگنوں کی طرح بل کھا رہے تھے۔ موجودہ جوش و اضطراب کی حالت میں اس کا حسین چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ مسافروں کے ہجوم سے ہر ایک کی نظر اسی پر لگی ہوئی تھی، جیسے اس کی موجودہ پریشانی اور اضطراب میں ان لوگوں کی دلچسپی کا سامان مضمر تھا۔ حتیٰ کہ وہ سیٹھ جی جو گھنٹہ بھر سے جلدی کرنے کے لیے کلی کو مسلسل صلواتیں سنا رہے تھے اور عجلت میں ادھر کا سامان ادھر کر رہے تھے، اپنی بدحواسی کو بھول کر کھا جانے والی نظروں سے نسرین کو گھورنے لگے۔ اپنی موجودہ بے چینی اور انتظار کی حالت میں نسرین کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ شاید اسی لیے جب اتفاقی طور پر اس کی نظریں اس ہجوم کی طرف اٹھ گئیں تو پہلی مرتبہ اس کو اس بات کا احساس ہوا اور اس کے سبھی گالوں پر جیسے دو کمل کھل گئے۔ اتنے میں الارم نے دوسری بار پرشور آواز میں گھنٹی بجائی اور دو سیاہ رنگ کی بل کھاتی ہوئی پٹڑیوں کے سرے پر سیاہ انجن غیظ و غضب سے دندناتا نظر آیا۔ پلیٹ فارم پر ایک دم کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر شخص اپنے سامان کی طرف لپکا اور آپس میں ایک ناخوشگوار دھکا پیل شروع ہو گئی۔ نسرین اس طوفان بدتمیزی سے الگ کھڑی آنے والی ٹرین کے ایک ایک ڈبے کو تجسس کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ مختلف وضاحت کے لوگوں پر گزر کر نسرین کی نظر ایک پہلے درجے کے دروازے کی طرف گئی، جہاں احمد نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ غالباً اس نے نسرین کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ اب وہ رومال ہلا ہلا کر اپنی موجودگی کی خبر دینے لگا تھا۔ نسرین کے منہ سے مسرت کی دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور وہ بے تحاشا اس ڈبے کی طرف دوڑی۔ احمد بھی چلتی ٹرین سے کود کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔
احمد نے اپنی بہن کی پیٹھ پر گھونسا جما کر کہا، مجھے یقین تھا بھوتنی تو مجھے ضرور لینے آئے گی۔ آتے ہی حماقت شروع کر دی؟ نسرین نے تیکھی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ لڑنے کا ارادہ ہے؟ نہ بابا، تم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ احمد نے کان پکڑ کر توبہ کی، سفر سے تھک کر آ رہا ہوں۔ بھائی کے اس جواب پر نسرین بے ساختہ ہنس پڑی، پھر نظروں سے ادھر ادھر تاکتے ہوئے پوچھا، آپ کے عزیز دوست نہیں آئے؟ کون، سراج؟ نسرین نے سر کے اشارے سے ہاں کہی۔ احمد بہن کی باتوں میں سراج کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اب جو اس نے مڑ کر ڈبے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ صاحب موصوف کلیوں سے زوردار جنگ کر رہے ہیں۔ ایک ٹرنک دو کلی پوری شدت سے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور خود جناب ان دونوں کے ارادوں کی مزاحمت کر رہے تھے۔ شاید وہ ان دونوں ناہنجاروں سے ناراض تھے۔ بڑی مشکل سے احمد نے ان حضرات کو اس رسہ کشی سے نجات دلائی، سامان تو ایک کلی کے حوالے کیا اور خود انہیں بازو سے پکڑ کر ڈبے کے باہر گھسیٹ لیا۔ نسرین نے پہلی مرتبہ نظر بھر کر سراج کو دیکھا، کھلتے ہوئے گندمی رنگ کا ایک دراز قامت نوجوان جو خود بھی نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، البتہ نیک ٹائی گہرے سرخ رنگ کی تھی۔ نسرین کے خیالی پیکر اور اس حقیقی نوجوان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ صرف چند خصوصیات اس میں موجود تھی، ایک تو اس کا لمبا قد، دوسرے اس کے ملائم سیاہ بال جو ایک خاص انداز میں جمائے گئے تھے۔ احمد نے نسرین سے سراج کا تعارف کرایا، یہ ہیں میرے دوست مسٹر سراج جن کا اکثر میں نے تم سے ذکر کیا، اور یہ میری چھوٹی بہن نسرین، ابھی مقامی جامعہ سے بی اے کیا ہے، شعر و شاعری سے خاص لگاؤ ہے اور شرارت میں لاسانی۔ نسرین نے احمد کے آخری جملوں کو نظر انداز کر دیا۔ دراصل اس کی نظر سراج کی نیک ٹائی پر لگی ہوئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انتخاب ہے؟ نیلے کوٹ پر گہری سرخ نیک ٹائی اور اس پر کسی جانور کا سر۔ غالباً وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس جانور کا سر ہے۔ اتنے میں احمد نے تعارف کے آخری جملے ادا کیے۔ بوکھلاہٹ میں نسرین نے سراج سے ہاتھ ملایا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ سراج کے لبوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، امید ہے کہ یہ خوشی آپ کے متعلق مزید معلومات حاصل ہونے پر بھی قائم رہے گی۔ سراج نے غالباً نسرین کی متجسس نگاہوں کو تاڑ لیا، اسی لیے اچانک رک کر اس نے کہا، او، آپ کی نظریں اب تک میری نیک ٹائی پر لگی ہوئی ہیں، لیجئے میں آپ کا تجسس دور کیے دیتا ہوں۔ یہ سر جو میری نیک ٹائی پر بنا ہوا ہے اونٹ کا ہے، لامبا ہوں نا، اسی لیے اس کو پسند کیا۔ نسرین کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کو سراج کا یہ مذاق پسند نہ آیا۔ وہ اپنی ناراضگی کو چھپانے کے لیے ٹرین کی طرف دیکھنے لگی جو اب پلیٹ فارم کو چھوڑ رہی تھی۔ بات یہ ہے مس نسرین، سراج اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، نیلے سوٹ پر اس عجیب و غریب نیک ٹائی کا میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہو اور وہ اس کو غور سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ان کی بناوٹ، لباس اور چہروں کا بنظر غائر جائزہ لے لیتا ہوں۔ دیکھیے نا، اب میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کی داہنی آنکھ میں کاجل ضرورت سے زیادہ لگ گیا ہے۔ نسرین کو اس نووارد نوجوان پر بہت غصہ آیا۔ کس قدر گستاخ شخص ہے وہ جو آتے ہی اس طرح آداب و اخلاق کو چھوڑ کر بےہودگی پر اتر آیا۔ بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ احمد سراج کی عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سراج کو ہر چیز پر تنقید کرنے کی عادت تھی اور وہ اس عادت سے مجبور تھا۔ چنانچہ اس نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا، آتے ہی تم نے اپنی بے تکی ہانکنی شروع کر دی۔ برخوردار، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ سراج نے مسکرا کر کہا، غصہ تھوک دو، دیکھو تو تم نے وطن پہنچنے کی خوشی میں بائیں پیر کا جوتا داہنے میں پہن لیا۔ اور حقیقت میں سراج کی بات صحیح تھی۔ نسرین اپنے بھائی کی اس عجلت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر جوں توں کر کے احمد صاحب کا جوتا بدلوا دیا اور سامان کار میں رکھا۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں کاشانہ زاہد کی شاندار اور خوبصورت عمارت میں داخل ہوئے، جو بنجارہ ہل پر شہر کی سب سے خوبصورت اور صاف ستھرے مقام پر واقع تھی۔ سراج سے مل کر نسرین کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اول تو وہ اس کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو اس نے سراج کے متعلق اپنے دل میں قائم کر رکھا تھا۔ دوسرے، اس نے آتے ہی اس کو اپنی تلخ اور سخت گفتگو سے ناراض کر دیا اور نسرین کو اس کے متعلق مزید کچھ جاننے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ادھر وہ تمام دن اپنے کمرے میں گھسا رہا، ادھر خود نسرین نے مزید کچھ جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ بھلا ایسے شخص کے متعلق کچھ جان کر فائدہ بھی کیا جو پہلی ہی ملاقات میں اپنی اصلیت کو ظاہر کر دے؟ نسرین نے سوچا، سراج انتہا سے زیادہ چالاک آدمی ہے، بقول خود اس کے کیا نیا ڈھنگ نکالا ہے اس نے لوگوں کو گھورنے کا۔
کمال تو یہ ہے کہ خود ہی اپنی مکاری اور عیاری کا اعتراف کرتا ہے۔ احمد نے سراج کی جو کچھ بھی تعریف اس کے سامنے کی وہ اس نئے اخذ کردہ نظریے کی روشنی میں فضول اور غلط معلوم ہوئی۔ اس کو سراج سے نفرت سی ہو گئی۔ اس نے حتی الامکان اس خوفناک آدمی سے دور ہی رہنے کی ٹھانی۔